بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آج ہم راجہ طاہر کے زمانے کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ 93 ہجری میں سندھ آئے تو ان سے ملاقات کرتے ہی بعض لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک شخص مولائے اسلام بھی شامل تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں مولائے اسلام کو مولائے اسلامی، مولائے دیبلی اور مولائے اسلام دیبلی جیسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ نہایت ذہین اور سمجھدار تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ پہلے ہی سے پڑھے لکھے تھے اور راجہ طاہر کے سرکاری حلقوں میں کافی مشہور اور معروف تھے۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ ذہانت کے باعث اسلامی تعلیمات بہت جلد حاصل کر لیں، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے عربی زبان بھی تھوڑے ہی عرصے میں سیکھ لی تھی اور عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے مجاہدین اسلام کے ساتھ سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا اور سارے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیا تو اپنے ایک شامی مشیر کو قاصد کی حیثیت سے راجہ طاہر کے پاس بھیجا اور پھر ترجمانی کے طور پر مولائے اسلام کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ دونوں راجہ طاہر کے پاس پہنچے تو مروجہ درباری آداب بجا لائے بغیر اور راجہ طاہر کو سر جھکا کر سلام کیے بغیر ہی وہاں بیٹھ گئے۔ راجہ طاہر مولائے اسلام کو پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ راجہ طاہر نے سلام کورنش کے تقاضے پورے نہ کرنے کی وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے درباری آداب و قواعد پورے کیوں نہیں کیے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے ایسا کرنے سے زبردستی منع کیا ہے۔ یہ سن کر جواب میں مولائے اسلام نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے مذہب میں داخل تھا، لہٰذا درباری نوعیت کے آداب پر عمل کرنا مجھ پر واجب تھا، لیکن اب میں اسلام کی عزت حاصل کر چکا ہوں اور میرا تعلق بادشاہ اسلام سے قائم ہو چکا ہے۔ اب کسی کافر کے آگے سر جھکانا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ راجہ طاہر کو مولائے اسلام سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، چنانچہ وہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ مولائے اسلام نے اس کی بات سن کر نہایت اطمینان سے جواب دیا، اگر تو مجھے قتل کرا بھی دے تو اس سے عربوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن میرے پیچھے خون کا انتقام لینے والے موجود ہیں جن کا ہاتھ تیرے دامن تک بہرحال پہنچ کر رہے گا۔ کتنا شاندار وقت تھا جب مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت اور ایک دوسرے کی قدر و قیمت انتہا درجے پر تھی کہ مولائے اسلام نے کس اطمینان سے راجہ طاہر کو جواب دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اپنے کسی بھائی کے قتل پر لشکر کشی سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ صرف ایک جہاز کے مسافروں کے لٹنے پر محمد بن قاسم رحمہ اللہ عرب سے لشکر لے کر سندھ پر حملہ آور ہو گئے۔ کتنا حسین اور خوبصورت دور تھا وہ کہ جب ایک مسلمان کی خاطر پوری دنیا کے مسلمان جان دینے پر تیار ہو جاتے تھے۔ میرے عزیز بھائی، دوستو، بزرگوں، آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر سے یہ غیرت ایمانی اور دوسرے مسلمان کی قدر و منزلت ختم ہو چکی ہے، اور مسلمان کی نظر آج دنیا کے مادی اسباب اور وسائل پر لگ چکی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہر ایک کا دوسرے سے تعلق مفادات کی وجہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایک وقت مسلمانوں کا ایسا تھا کہ جس کے اندر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت ایمان اور اسلام کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، جیسا کہ مولائے اسلام رحمہ اللہ کے اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میری سننے والی محترم معزز ماؤں اور بہنوں، آج ہمیں اسی جذبے کو اور اسی سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کی قدر اور منزلت کو بہرحال ملحوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اکابر اور اپنے پرانے بزرگوں والے اخلاق اور ان جیسا جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔